اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم تو مانتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ اس کے سوا کا، وہو الحق اور وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون پس تم کیوں وہ قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، یہ شرط ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات کھلے معجزات لے کر واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی بعد اس کے، وانتم ظالمون تم تھے ہی ظالم۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا ان میں رچ گئی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل بئس ما اے نبی آپ کہہ دیجئے بئس ما بری چیز ہے، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے ذریعے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، قل ان کانت اے نبی کہہ دیجئے ان کانت اگر، لکم الدار الاخرہ تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، خالصتاً خاص کرتے ہوئے، من دون الناس اور لوگوں سے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت اس لیے کہ بما قدمت جو آگے بھیجا ایدیم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے جو کل سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو یہودی تھے جب بھی یہ مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے، تو یہ بار بار یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور جو ہی وہ آئے گا تو ہم اس کی رہنمائی میں تم سے لڑیں گے اور پھر اللہ ہمیں فتح دے گا اور پھر تم دیکھنا کہ ہم تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ لہٰذا وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تو اپنا آخری نبی بھیج۔ کون؟ جو یہودیوں کے 3 وہ قبیلے بعد تھے جو میں نے وہ کل بھی ذکر کر دیے تھے۔ اب جب انہوں نے دعائیں کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 91 سال یعنی کہ نبوت کے 11ویں سال کو حج کے موقع پر جب خزرج کے 6 لوگ وہاں پر گئے مکہ میں، تو وہاں پر جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہو بہو اسی طرح دعوت ہے، ہو بہو وہی باتیں کر رہا ہے جو کہ یہودی ہمارے خلاف کیا کرتے تھے، اور یہ ٹھیک وہی دعوت دے رہا ہے جو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اس میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو یہ تو تمام نشانیاں اس انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہودیوں سے پہلے ہم اس کے ہاتھوں میں بیعت کر لیتے ہیں۔ اب خزرج کے ان 6 لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے اور جا کر مدینہ میں اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ بالواسطہ خزرج والوں نے اسلام قبول کیا یہودیوں کے ذریعے، لیکن یہودی اتنے بدبخت تھے جب ان کے سامنے دعوت ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی تو بنو اسحاق میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار، یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، آخری نبی جب تک ہم میں سے نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اب سنیے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک چیز کی وہ تردید کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
جب ان یہودیوں سے کہا گیا آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، تو اب وہ یہودیوں کا جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، قالو تو وہ یہودی کہتے ہیں نؤمنو ہم تو مانتے ہیں بما انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اس کتاب کو نہیں مانیں گے کہ جس کا نبی ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف تورات کو ماننے والے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اللہ نے کہا وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے سوا ہے، تورات کے علاوہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ یہ قرآن حق ہے، مصدقاً تصدیق کر رہا ہے لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ یہ جو کتاب ہے جو قرآن مجید ہے یہ تو انہی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہاری تورات میں لکھی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں تو جب تم اس قرآن کو پڑھو گے تو قرآن میں تو وہی باتیں لکھی ہیں جو تورات میں لکھی ہیں، یعنی آخری وہ نبی کی نشانیاں، تمہارے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، تمہارے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، تو یہ جو قرآن ہے یہ تو تمہاری باتوں کی اور تصدیق کر رہی ہے، تم تو اس قرآن کو مانو۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے، لہٰذا وہ تورات اصل در حقیقت نہ وہ تورات کو مانتے تھے نہ وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ پھر اب اللہ ان کے اوپر ایک ایسی ضرب لگا رہا ہے، اس کو سنیے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم کہتے ہو صرف ہم تورات کو مانتے ہو، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون بس تم پھر قتل کیوں کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو۔ تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر تم بعد میں قتل بھی کرتے ہو اپنے انبیاء کو، حالانکہ تورات میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو جان سے مار دو، تم تو اللہ کے نبیوں کو جان سے مارتے ہو، لہٰذا در حقیقت نہ تم تورات کے ہو نہ تم قرآن کے ہو۔ من قبل اس سے پہلے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، یہ اللہ نے شرط لگائی ہے، اللہ نے شرط کو بعد میں بیان کیا اور جزا کو اللہ نے پہلے بیان کیا۔ فلم تقتلون اصل میں یہ یوں تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم انبیاء کو وہ قتل کیوں کرتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو، لہٰذا اللہ نے پہلے جزا کو بیان کیا پھر شرط کو بیان کیا۔ صرف اور صرف جو سامع ہیں، جو اللہ کے کلام کو سننے والے ہیں، وہ زیادہ اپنی توجہ اللہ کے اس کلام کو دیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے پہلے جزا کو کیوں بیان کیا پھر بعد میں شرط کو کیوں بیان کیا۔ بہرحال یہ اللہ کی ایک فصیح و بلیغ اور حکمت بھرا انداز ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے نا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک ضرب لگا رہے ہیں اور ان کی ان باتوں کی تردید کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلے معجزات کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ تم نے کیا کیا اس کے بعد، تم نے یہ کیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات کو دیکھ کر جب تمہیں انہوں نے فرعون سے نجات دلائی اور وہ 40 دنوں کے لیے اگر کوہ طور پر چلے گئے تو تم نے کیا کیا، تم نے ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے یہ کیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ہی ظالم۔ اللہ نے کہا یہاں پہ ظالم جو آیا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اصل میں یہاں پر تھا وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ، شرک کے معنی میں آیا ہے ظلم، اور یہ ظلم شرک کے معنی میں کیوں آیا ہے اس کو سنیے۔ ظلم کی پہلے تعریف سنیے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، کس کو؟ حق تلفی کو۔ اگر آپ کسی سے حق چھین لیں تو ہم بولیں گے یہ اس نے ظلم کیا، حق تلفی کو ظلم کہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہوتا ہے مشرک، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا یہاں پر وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جو ہے اصل میں یہاں پر اگر کہا جائے تو وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کے معنی میں ہے کہ تم تھے ہی مشرک، تم تھے ہی ظالم۔ پھر فرمایا اللہ نے وَإِذْ أَخَذْنَا، اب دوبارہ سنیے، تم اتنے بدبخت ہو، اللہ پھر کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور ہم نے فوقکم تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب تم لوگ ایمان لاؤ، اب تم میری باتیں مانو، تو تم نے کیا کیا؟ خذوا ما آتیناکم، اللہ نے پھر کہا خذو لو ما آتیناکم جو ہم تمہیں دیں، بقوت مضبوطی سے،
वस्माउ, और उसको सुनो, जो हम तुम्हें दे उसको मजबूती से सुनो और थामो। कालू, उन्होंने कहा समेना, हमने सुना, उन्होंने कहा हमने सुना, वह सईना, और हमने नाफरमानी की। यहाँ पे दो चीजें इनको समझ लें, वह सईना, हमने नाफरमानी की। या तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सूरत हाल की ताबीर कर रहे हैं, उनकी सूरत हाल को हमारे सामने लाना चाह रहे हैं कि उनकी सूरत हाल ये थी कि वो कहते कि हाँ हम लोग तुम्हारी तमाम बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अमल से अल्लाह की नाफरमानी करते थे। या तो ये मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चीज इसलिए लाए वह सही ना कि वो नाफरमानी करते हैं, यानी वो कहते हैं समेना, हमने मान लिया, लेकिन बाद में अमल अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर करते हैं। एक तो ये इसकी वजह है। और नंबर दो, मुनाफिकीन और यहूदी इतने बदबख्त थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके बैठते, तो जब हुजूर कहते कि हाँ तुम्हें दावत मिल गई, तो सहाबा कराम कहते क़ालू समिअना व अताना, ए नबी हमें दावत मिल गई, हमने सुन लिया, हमने ताअत कर ली। तो ये मुनाफिकीन और यहूदी बोलते हैं समिअना व असैना, यानी अपने मुंह को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं समिअना व असैना, यानी सुनने वाले को ऐसा लगे कि हमने अताना बोला है, कि हमने ताअत की, लेकिन बोलते थे समिअना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की, यानी हम बातें मानने के लिए तैयार आपकी नहीं है। चूंकि अल्लाह तो इनको वो देख रहा था, तो अल्लाह ने इसीलिए इनकी सूरत हाल को बयान किया। फिर अल्लाह ने कहा वह उशरिबू, रच बस गई है, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, अल इजला, बछड़े की मोहब्बत। ये जो 40 दिन इन्होंने बछड़े की इबादत की है, ये अब इनके दिल में रच बस गई है, इन यहूदियों के दिलों में। लिहाजा अब ये यहूदी आ जाए, ये बड़ी बात है, बिकुफ्रिहिम, इनके वो कुफर की वजह से। कुल, ए नबी कह दीजिए, बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी चीज है जो तुम्हारा ईमान, जो तुम्हें हुक्म देता है। अगर तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है कि अल्लाह की नाफरमानी करो, तो तुम्हारा ईमान बहुत ही बुरा है, तुम्हारा ईमान बहुत बुरा है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान वाले हो और तुम कहते हो कि हमें ये, तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान है ही नहीं, लिहाजा तुम ईमान वाले नहीं हो। फिर फरमाया कुल, ए नबी आप कह दीजिए, इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा, अगर तुम्हारे लिए दार आखिरत है, इंदल्लाही, अल्लाह की तरफ से, यानी कि ये अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब को बता रहे हैं कि इन यहूदियों से कहो कि तुम कहते हो कि हम यहूदियों के अलावा कोई और जन्नत में नहीं जा सकता, हम यहूदी ही हैं जो असल हकदार है जन्नत के। तो अल्लाह ने तुम्हें छोटा सा चैलेंज दिया है, और वो चैलेंज क्या है कि अगर तुम कहते हो कि आखिरत अगर सिर्फ तुम्हारे लिए खास है अल्लाह की तरफ से, मिन दूनिन नास, और लोगों के अलावा, फतमन्ना बुल मौत, बस तुम मौत की तमन्ना करो। यानी कि इंसान को जन्नत से मिलाने वाली चीज मौत है, मौत बीच में हाइल है, जिस दिन मौत आ गई इंसान अपनी जन्नत में चला जाएगा, बीच में मौत एक हाइल है। अगर तुम कहते हो, पूरी दुनिया को बताते हो कि हम ही हकदार है इस जन्नत के, तो तुम लोग मौत की तमन्ना करो, जब तुम्हें मौत मिल जाएगी तो तुम अल्लाह के पास आ जाओगे। लिहाजा तुम मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह को तो मालूम था कि इन्होंने मौत की तमन्ना नहीं करनी, तो अल्लाह ने खुद जवाब दिया आगे, वलन यतमन्नहु, हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया, हरगिज़ ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन, कभी भी, अबदन, हमेशा, कभी भी ये यहूदी आपको मौत की तमन्ना करते हुए नहीं दिखेंगे। आज भी यहूदी मौत से डरता है, उस वक्त भी यहूदी मौत से डरता था। आज भी यहूदी ने गजा में अकराए के कातिल मंगाए हैं, क्योंकि यहूदी डरते हैं मौत से। लिहाजा यहूदी बहुत ही बुज़दिल कौम है, अल्लाह को तो ये मालूम था। तो अल्लाह ने फरमाया वलई तमन्ना, हर किस मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन, कभी भी नहीं। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, बसबब उसके, बिमा कद्दमत, जो आगे बेच दिया, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, जो उनके हाथों ने आगे बेच दिया है। इनको तो मालूम है कि हमने अल्लाह से गद्दारी की है, हमारे हाथ अंबिया के खून से रंगीन है, और इनको पता है कि हम लोगों ने बदअहदियां की हैं अल्लाह से, अल्लाह के नबियों से, अल्लाह के आखिरी नबी को नहीं माना, हमने अल्लाह की किताबों को नहीं माना, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, हमने मोहम्मद को नहीं माना, हमने उन तमाम चीज़ों को नहीं माना जो अल्लाह की तरफ से थी।
انہیں تو معلوم ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بس سبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بیٹھ چکے ہیں، ان کو معلوم ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ مت سمجھو کہ جو تم نے کر دیا تو اللہ نہیں جانتا. اللہ کہہ رہا ہے میں جاننے والا ہوں بالظالمین، ظالموں کو، میں ظالموں کو جاننے والا ہوں. اسی لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ ہمارے لیے بھی ہے. جو ہم بیٹھے ہیں اگر ہمارے دل میں بھی موت سے خوف ہے اور اس دنیا سے محبت ہے تو اللہ ہمارے لیے بھی کہہ رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون، کہ موت سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، بے شک یہ موت تم سے مل کے رہے گی، یہ موت تمہیں ملے گی. ثم تردون، پھر تم لٹائی جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، کس کی طرف؟ جو غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. فینبئکم، پھر تمہیں خبردار کیا جائے گا بما کنتم، بسبب اس کے جو تم تعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ سے تم لوگ نہیں بچ سکتے، چاہے یہودی ہو چاہے امت مسلمہ کے ظالم لوگ ہو. اللہ نے کہا کہ تم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. اب تم اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، یا اللہ کے ساتھ تم اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے. اللہ نے کہا ثم تردون، تم لٹائی جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کے علم والے کے پاس. اب یہ تمہاری چوائس ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان یہودیوں کی سازشیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ اس وقت بھی سازشی تھے، یہ آج بھی سازشی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے کتنے باطل عقیدے تھے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور انہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ہو گئے کافر. یہ ہو گئے کافر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، انبیاء کو وہ قتل کیا، اور انہوں نے انبیاء کی کتابوں کو نہیں مانا، نہ انجیل کو اور نہ قرآن کو. جو ان کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.